السلام علیکم، میں ہوں خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل زبان ٹی وی۔ ناظرین کرام، آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم سب انسان دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ باوجود انسان ہونے کے ہم سب میں خاص فرق پایا جاتا ہے؟ کیا یہ فرق فطرت نے ہم میں بنا کر بھیجا ہے یا یہ فرق ہم لوگوں کا خود ساختہ ہے؟ یعنی آج ہم بات کریں گے آئیڈینٹی کرائسس پر۔ یہ جو شناخت کا بحران ہے، یہ ہے کیا؟ شناخت کا بحران صرف پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور افغانستان میں نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے تو ورلڈ وار 1، عالمی جنگ عظیم جو لگی، اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں، لیکن جو بیسک فیکٹ ہے وہ اپنی شناخت کا مسئلہ تھا۔ آپ غور کیجئے، رشیا، امریکہ، چین، ہندوستان، پاکستان، ایران، یہ سارے کے سارے جو بڑے بڑے ممالک ہیں، جو خطے ہیں، یہ کس بنیاد پر الگ ہوئے ہیں؟ اپنی شناخت کی بنیاد پر۔ مذہب بھی ایک خاص شناخت بلڈ کرتا ہے، ایک آئیڈینٹی متعین کرتا ہے۔ اس آئیڈینٹی کو بہت سارے لوگ ریکٹیفائی کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اسی کو آن کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اسے ڈینائی کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات مذہبی شناخت انسان کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے، اور کبھی کبھی نسلی شناخت اور تفاخر انسان کو مروا دیتا ہے۔ اسی طرح انسان کا علاقہ، کلچر، تہذیب، اس کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں بہت سارے لوگ جج کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے یہ میٹر کرتی ہیں، اسی لیے وہ دوسروں سے نفرت کرتے ہیں اپنی ایک الگ شناخت اور بنیاد کے اوپر۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں ایک نہیں بلکہ بہت ساری شناختیں ہوتی ہیں، وہ تہ در تہ شناختوں میں پھنسے ہوتے ہیں، لیکن بیسکلی تو ہم انسان ہیں۔ آئیڈینٹی کرائسس کی جو بیسکس ہوتی ہیں وہ انسان کے بچپن ہی سے ہی انسان کو پلانا شروع کر دیتے ہیں والدین، اساتذہ اور اس کے ارد گرد کے پھیلے ہوئے لوگ، ایک شربت کی طرح، ایک عرق ضروری کی طرح، جو اس کی ساری بیماریوں کے لیے شفا بن جائے گا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی ہم اسے خاص ٹیگ لگا دیتے ہیں، اور جب وہ بڑا ہوتا رہتا ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ تمہیں اسی شناخت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ سب سے پہلی شناخت ہوتی ہے نام کی، یہ کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ہم اسے اس کے قبیلے کی شناخت دیتے ہیں، پھر اس کی ذات کی، اس کی نسل کی، مذہب، طبقہ، ملک، شہر، علاقہ، ان سب چیزوں کی شناخت اسے ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ بچہ جوان ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سوائے اس کے کہ وہ چلتا پھرتا اشتہار ہوتا ہے ان ساری پہچانوں کا، خود کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی اپنی پہچان، اس کی اپنی شخصیت کچھ نہیں، اس کا ٹیلنٹ، اس کی صلاحیت، اس کی خوبی، سب چیزیں پیچھے، اور آگے کیا؟ آئیڈینٹی۔ اور اس ماڈرن دنیا میں بھی لوگ آپ کی آئیڈینٹی پر فوکس کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ کیا ہے، آپ کے اندر خوبی کیا ہے۔ آئیڈینٹی کرائسس اتنا بڑا ایشو ہے، ملکوں کا، قوموں کا، نسلوں کا، طبقوں کا، کس نے بڑی بڑی جنگیں کروائی ہیں۔ اسی طرح لوگ ایک ذات کے علاوہ دوسری ذات میں شادی نہیں کرتے۔ اس چیز کو ایک سوشل فلاسفر ایرک ایریسن نے بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس نے بات کی ہے کہ سوشل سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ہیومن سیولائزیشن میں، ہیومن مینٹلٹی کی گروتھ میں، کیونکہ انسان جب گرو کرتے ہیں طبقہ در طبقہ، نسل در نسل، تو اپنی اسی پہچان کو اپنے ساتھ لیے ہی آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ صدیوں پرانی پہچان بھی انسانوں میں آج دیکھی گئی ہے۔ فرینچ لوگوں کا جرمن کے لوگوں کے ساتھ جو تنازع کس بنیاد پر، جاپنیز اور چائنیز کا جھگڑا کس بنیاد پر، ہندو مسلم جھگڑا کس بنیاد پر، برطانیہ، امریکہ اور ڈفرینٹ جتنے بھی علاقے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں، کس بنیاد پر؟ اسی بنیاد پر کہ وہ آئیڈینٹی کرائسس کے اندر پھنسے ہوئے۔ ہارورڈ یونیورسٹی، یہ جو کیمبرج، یہ جو بڑے بڑے عالمی سطح کے علمی ادارے ہیں، ان علمی اداروں کی حالت آج سے 200 سال پہلے یہ تھی، اگر کوئی کالا شخص پڑھنا چاہتا تو اس کے لیے الگ ڈیسک لگوایا جاتا کہ وہ کلاس میں گوروں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، اس کو باقاعدہ پرمیشن لینی پڑتی تھی کہ کیا میں آپ کی اس یونیورسٹی میں ایلیجیبل ہوں داخلہ لینے کے لیے، باقاعدہ اس کی شناخت کو متعین کیا جاتا تھا۔ اور اتنی حقارت سے لوگوں کو دیکھا جاتا تھا کہ باقاعدہ لوگوں کے شعبے ڈیوائڈ کیے ہوئے تھے کہ وہ فلاں فلاں شعبے میں ہی جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کی یہ نسل ہے، ان کا یہ طبقہ ہے۔ اسی طرح عرب کی پرانی تاریخ دیکھ لیں، پوری دنیا انہی آئیڈینٹی کرائسس میں پھنسی ہوئی ہے آج بھی۔ اور قرآن کریم جو کہ رنگ و نسل کے سارے امتیازات کو ختم کر کے ایک الگ پہچان دینا چاہتا ہے اور ایک یونیکنیس پیدا کرنا چاہتا ہے، اور لوگوں کو ان کے ٹیلنٹ پر فوکس کرنا سکھاتا ہے، کولیکٹیولی پورے ہیومن بینگ کو اپنا مخاطب سمجھ کر کلام کرتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب بیان کرتا ہے وہ ذرا غور کیجیے۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا،
یا ایھا الناس کا لفظ آیا، پوری انسانیت، پورے مسلمان نہیں، پورے کافر نہیں، ہر طرح کے، ہر رنگ، ہر نسل، ہر طبقے، فرقے، ذات پات کے انسان کو اس میں خطاب کیا گیا۔ یہ جملہ، یہ لفظ آپ کو کسی بھی کتاب میں نہیں ملے گا۔ بھگوت گیتا اٹھا لیں، گرنتھ صاحب اٹھا لیں، اور کوئی بھی کتاب پڑھ لیں، وہ ریلیجیس ہو، نان ریلیجیس ہو، کوئی بھی، آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ کچھ لوگ تو اتنے زیادہ دوسری فکر سے اور دوسرے کلچر سے اور تہذیب سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ اپنی پہچان جو ان کی اصل ہوتی ہے اسی بلا دیتے ہیں۔ لوگ مرے، لوگ بٹے، لوگ الگ الگ ہوئے، صرف اسی وجہ سے کہ آئیڈینٹی کرائسس لوگوں کو بہت بڑا مسئلہ بن کر چمٹ گیا تھا۔ آج اس مسئلے کو اپنے اوپر سے ہٹا دیجئے، ایک انسان بن کے زندگی بسر کیجئے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔